السلام علیکم۔ آج کی کہانی افطار کی دعا کی قبولیت کا واقعہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوا، گاؤں میں روحانیت کی فضا پھیل گئی، ہر دل عبادت مشغول آنے لگا، مسجد سے اذانوں کی صدائیں گونجنے لگی، گھروں میں افطار کی تیاری ہونے لگی، مہکدار پکوڑوں کی خوشبو پھیلی، بچوں کی آنکھوں میں چمک سجی۔ اس گاؤں میں ایک بیوہ رہتی تھی، نام اس کا سائمہ بی بی تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا، کچی دیواریں والا، 7 سالہ بیٹا اس کا سہارا تھا۔ وہ وقت مگر حوصلہ مضبوط تھا، رمضان میں روزے کبھی نہ چھوڑے، ہر افطار سادگی سے کرتی۔ سائمہ سلائی کا کام کرتی تھی، دن بھر محنت سے گزارتی تھی، کبھی کپڑے ملتے کبھی نہیں، گھر کا چولہا مشکل سے چلتا۔ بیٹا احمد معصوم اور نیک ماں کی آنکھوں کو تارا تھا، مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا روز۔ رمضان کا دوسرا اشرا شروع چل رہا تھا، گرمی شدید اور دن طویل، کام بھی اس دن کم ملا، گھر میں تقریباً راشن ختم، افطار کے لیے صرف 2 روٹیاں، تھوڑا سا نمک اور پانی۔ سائمہ دل میں فکر چھپانے لگی۔ احمد نے ماسی سے پوچھا، امی آج افطار میں کیا ہوگا؟ سائمہ مسکرا کر بولی، بیٹا اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، ہم شکر سے روزہ کھولیں گے، اللہ ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑے گا۔ بیٹا مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ شام ڈھلی، سورج غروب کے قریب گاؤں میں دسترخوان سجنے لگے، ہر گھر میں نعمتوں کی بھرمار، مگر سائمہ کے گھر سادگی۔ ایک پلیٹ میں 2 روٹی، پانی کا جگ اور نمک رکھا تھا، دل میں بس اللہ کا نام۔ اذان سے پہلے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو جھلملائے، یا اللہ تو رازق ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، مالک آج میرے بچے کو خوش کر دے، ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ دعا میں سچی تڑپ شامل تھی۔ احمد بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھا، بولا، یا اللہ ابو یاد آتے ہیں، امی کو کبھی رلانا مت، ہمارے گھر میں برکت دینا، میں بہت بڑا ہو کر خدمت کروں گا، بس ہمیں اپنی پناہ میں دے۔ بچے کی آواز کانپ رہی تھی۔ اذان کی صدا بلند ہوئی، ماں بیٹے نے روزہ کھولا، نمک سے روٹی کا لقمہ لیا، پانی پیا اور شکر ادا کیا۔ اس لمحے دروازے پہ کوئی آیا، سائمہ چوک کر باہر نکلی۔ دروازے پہ ایک اجنبی کھڑا تھا، ہاتھ میں بڑا سا تھیلا، چہرے پر نورانی سی مسکراہٹ۔ بولا، بہن یہ آپ کے لیے ہے، میں شہر سے آیا ہوں، مسافر کسی نے آپ کا پتہ بتایا ہے کہ یہاں ضرورت مند رہتی ہیں، یہ معمولی سا تحفہ قبول کریں۔ سائمہ حیران اور خاموش۔ پوچھا، آپ کون ہیں بھائی؟ مسافر بولا، نام اہم نہیں ہے، مجھے بس فرض ادا کرنا۔ یہ کہہ کر تھیلا تھمایا اور تیزی چل پڑا۔ سائمہ آواز دیتی رہ گئی۔ گھر آ کر تھیلا کھولا، اندر آٹا، چاول، دال موجود تھا، کھجورے، پھل، دودھ بھی تھا، ساتھ کچھ رقم لفافے میں رکھی ہوئی تھی۔ بس ایک جملہ، اللہ پر یقین رکھنا، ہمیشہ سائمہ کی آنکھ بھر آئی۔ احمد خوشی سے جھوم اٹھا۔ امی دیکھتی رہ گئی۔ امی دیکھیے، اللہ نے سن لیا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ سائمہ سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، بے شمار تو نے عزت بھی بچا لی اور رزق بھی عطا فرمایا۔ اگلے دن پورا گاؤں حیران، سائمہ کے گھر خوشبوئیں پھیلی، وہ دوسروں کو بھی بانٹ رہی تھی، اور 2 روٹی رکھنے والی عورت آج اشار کی مثال بنی، کہتی تھی رزق بانٹنے سے بڑھتا، یہ سب دعا کی برکت ہے۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ شہر کا ایک تاجر آیا تھا، وہ گاؤں میں خیرات بانٹنا تھا۔ کسی نے سائمہ کا ذکر کیا تو وہ صبر والی خاتون کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گی، صرف اللہ سے مانگتی ہے۔ تاجر نے چپکے سے مدد کی اور واپس شہر چلا گیا۔ سائمہ نے کبھی اسے نہیں دیکھا، مگر دل میں یقین پختہ، اللہ کسی کو وسیلہ بناتا ہے، دعا سچی ہو تو راستہ بنتا ہے، قبولیت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری میں سائمہ نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ سب کی حاجت پوری کریں، کسی کو بھوکا سونا مت دینا، ہمیں صبر عطا کرنا اور شکر کی توفیق دینا۔ دل سے آمین کی صدا آئی۔ احمد اب پہلے سے پرعزم تھا، محنت سے تعلیم حاصل کرتا تھا، کہتا تھا، امی میں بڑا ہو کر ضرورت مندوں کی مدد کروں گا جیسے ہماری مدد ہوئی ہے۔ افطار کی وہ شام یادگار تھی، اس کے ایمان کو تازہ کر گئی۔ گاؤں والوں نے بھی سبق سیکھا، دعا میں اخلاص ضروری ہوتا ہے، دکھ میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت وسیع ترین ہے۔ افطار کا لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اس وقت دعا ضرورت نہیں ہوتی، ہم بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ سائمہ کی کہانی مشہور ہوئی، لوگ مثال کے طور پر سناتے تھے۔ افطار کے 2 رنگ لائے، غربت میں بھی عزت رہی، اللہ نے دل جوئی فرمائے، سچے آنسو رائے گا نہ گئے، قبولیت کا در کھل گیا۔ یوں یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ مشکل وقت عارضی ہوتا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، افطار کا لمحہ خزانہ، جو مانگو دل سے مانگو، اللہ سننے والا ہے، رب وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔